جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں آپ پھر دعائیں مانگیں، آپ سے جتنی دعائیں ہو سکے اتنی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے اپنے بندے کے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ 3 بار یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر عربی میں اگر یاد ہے نا آپ کو تو عربی میں ہی کوشش کر کے آپ عربی میں ہی دعا کیجئے۔ تو چلتے ہیں پھر تشہد کی طرف۔ اصل میں اس میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ تر میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جس میں اختلاف ہے، اور جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو میں تھوڑا اسکیپ کر بتا رہا ہوں۔ تشہد میں ہاتھوں کی حالت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلیوں سے 53 کی گرہ باندھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1310۔ یعنی اس طریقے سے اس کا بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ جو 53 کا جو بولتے ہیں نا، تو 53 کا اس کو بولتے ہیں، جیسے آپ یہ اس طریقے سے یہ اس کو بولتے ہیں، اور اشارہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کو جب آپ ایسے کر کے رکھو گے نا تو یہ خود ہی آرام آرام سے ہلانا۔ بہت سارے کیا کرتے ہیں، یوں کر کے کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے، بالکل آرام آرام سے ہلانا اس کو۔ اور ہاں، تشہد میں انگلی کی طرف دیکھنا بھی ہے، اصل میں انگلی کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم اشارہ یہ اس طریقے سے دیکھنا ہے ہمیں۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ دیکھیں، نماز تو ویسی پڑھی جائے گی جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ نے دیکھی۔ میں بار بار اس بات کو کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھیں، کیونکہ میں آپ کو حوالے بتا رہا ہوں، حدیثیں بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، آخرت میں جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ تک شیئر کر دی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو مانیں اور شیئر کیجیے۔